اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع مذنبینا مولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربى والحق والمسکین وابن السبیل۔ خداوند عالم قرآن کریم میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 کے ذیل میں ارشاد فرما رہا ہے اپنے پیغمبر کو کہ آپ اپنے خویشاوندان، قرابت دار، مسکین، ابن سبیل، یتیم جو ہیں ان کی مدد کریں۔ اور اس آیت کریمہ کے مصداق اتم خود دختر سرکار دو عالم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ شیخ طوسی سے لے کر کے جتنے بھی ہمارے بزرگ علماء اعلام گزرے ہیں ان سب نے یہی ذکر کیا، اور یہی نہیں کہ صرف کتب اہل تشیع میں بلکہ اہل تسنن میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، اور انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، خاص کر کے مسند احمد میں بھی اس بات کو ذکر کیا ہے، ابی داؤد نے بھی ذکر کیا ہے کہ اس آیت کریمہ کے بعد سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فدق ہدیہ کیا۔ دیکھیے یہ تو خود سرکار دو عالم کی اپنی ملکیت کہ وہ جسے چاہے دے دیں، اور انہوں نے فدق کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کیا۔ ایسا نہیں کہ جو ملکیت سرکار دو عالم کی ہو اس میں کسی مسلمان کا، کسی صحابی کا، کسی تابعین کا بھی ہے، کوئی حق یا حصہ ہو اور وہ شریک ہوں، چونکہ پروردگار عالم نے دوسرے مقامات پر سورہ حشر کی آیت نمبر 6 میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ کہ مال فے خود ایک شریعت کی اصطلاح ہے۔ مال فے سورہ حشر کی آیت نمبر 6 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ یہ پیغمبر کا عطیہ ہے، یہ پیغمبر کا حق ہے، یہ پیغمبر کو ہدیہ کیا گیا ہے۔ وہ کہ جو لوگوں کی جانب سے پیغمبر کو عطا ہوتا ہے اس پہ پیغمبر کا حق ہے، اور وہ مال کہ جس میں نہ مسلمانوں کی شراکت ہو، نہ لشکر کی لشکر کشی ہوئی ہو، نہ تیر و تبر چلے ہوں، بغیر کسی ان چیزوں کے جو بھی چیز پیغمبر کو عطا ہوتی ہے وہ مال فے ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، وہ پیغمبر کا حق ہے وہ۔ اور اسی طریقے سے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ لیکن اہل قریہ، آبادی والے، بستی والوں کی طرف سے اگر ان کی جانب سے کوئی مال پیغمبر اسلام کو عطا ہو رہا ہے، مل رہا ہے، تو اس میں بھی پیغمبر کا حق ہے، اس میں مسلمانوں کا بھی حق ہے، مسکین کا بھی حق ہے، ابن سبیل کا بھی حق ہے، اس میں سب کا حق ہے۔ لیکن آپ دیکھیں سن 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد رسول اللہ جب لوٹ رہے ہیں تو فدق ایک سرسبز و شاداب، ہریالی والا، ہرا بھرا، باغات سے بھرپور ایک علاقہ ہے کہ جہاں یہودی اس کے اطراف میں زندگی بسر کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اسلام فتح خیبر کے بعد لوٹ رہے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فدق یہ بھی ہم سے چلا جائے اور یہ مسلمان ہم سے آ کر کے لے لیں۔ آئے رسول اسلام کی خدمت میں، کہا کہ ہم اس کے اطراف میں رہنا چاہتے ہیں اور ہم اسے آپ کو ہدیہ کرتے ہیں، ہم اسے تحفے کے طور پر ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، یہ آپ کی اپنی ملکیت ہے، یہ آپ کا اپنا حق ہے، اس میں کسی کی شراکت نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ اسراء کی آیت نمبر 26، اور کہا کہ آپ اپنے خویشاوند کو جو بھی مال ہے آپ دے سکتے ہیں۔ رسول اسلام نے اپنی پوری کی پوری یہ ملکیت جو فدق ان کو عطا ہوا تھا، آپ نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کر دیا۔
اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ فدق آخر کیا وجہ ہے، کن وجوہات کی بنیاد پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے یہ دعویٰ کیا اور فدق کا مطالبہ کیا؟ علت کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ جبکہ شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کائنات کی وہ عظیم ہستی ہیں، دختر رسول، سیدۃ النساء العالمین، رسول اللہ کی پارے جگر، آپ کو اس کائنات کی مادیات کی ایک ذرہ برابر بھی چیز کی کوئی نیاز نہیں ہے اور نہ ہی آپ اس کی محتاج ہیں۔ آپ کے قبضہ قدرت میں تمام چیزیں، آپ جو چاہے کر سکتی ہیں، یہ آپ کی مشیت، آپ کی مرضی کے اوپر پروردگار عالم آپ کی باتوں کو کبھی خداوند عالم ٹال نہیں سکتا، جو چاہیں آپ کام کو انجام دے سکتی ہیں، راضیاں ہیں آپ، مرضیاں ہیں آپ، اس کے باوجود آپ فدق کا مطالبہ کر رہی ہیں، جبکہ معمولی چیز ہے یہ۔ یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ شہزادی دو عالم اصلاً دنیا کو خاطر میں بھی نہیں لاتی تھیں، شہزادی کی نگاہ میں دنیا ہیچ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ وقت ہی نہیں رکھتی دنیا شہزادی کی نگاہ میں، پھر آپ فدق کا مطالبہ کر رہی ہیں، آخر کیوں، وجہ کیا ہے؟ جبکہ آپ کا یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ، اور روایتوں میں ہے کہ دنیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی نگاہ میں ایک بکری کی چھینک سے زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہے، پوری دنیا۔ اور کیوں نہ ہو، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہر اپنے کام کو رضایت پروردگار عالم کے لیے انجام دیتی ہے، خلوص پروردگار کے لیے، خلوص کے ساتھ اس کی مرضی کے مطابق ہر کام کو انجام دیتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے دنیا اور مادیات شہزادی کی نگاہ میں کچھ وقت نہیں رکھتی ہیں یہ، پھر آخر آپ فدق کے لیے اتنا کیوں آپ مطالبہ کر رہی ہیں، دربار میں جا رہی ہیں؟ کچھ وجوہات ہیں کہ جن کو ہمارے علماء نے ذکر کیا ہے، ان میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ شہزادی کا فدق کا مطالبہ یہ مطالبہ خلافت علی ابن ابی طالب کے لیے پیش خیمہ تھا، مقدمہ تھا۔ شہزادی سلام اللہ علیہا فدق اس لیے طلب کر رہی تھیں کہ آج ہم فدق کا سوال کریں گے کہ فدق ہمارا حق ہے، ہمیں لوٹا دو، اگر انہوں نے لوٹا دیا تو کل ہم آ کر کے کہ جو میرے والی و وارث علی ابن ابی طالب کے خلافت کا حق مارا گیا ہے، کل انہیں وہ بھی لوٹانا پڑے گا۔ تو شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا فدق کا مطالبہ یہ پیش خیمہ ہے خلافت و نیابت الہیہ اور خلافت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے۔ اور یہ اس بات کو شارح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی کا کہنا یہ ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا، کم سن تھا، اور میرے استاد بنام قری، میں ان کے پاس تعلیم کے غرض سے جایا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ بتائیے علیاذ باللہ ثم نعوذ باللہ معاذ اللہ، کیا جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا آپ معصومہ نہیں ہیں؟ استاد محترم کی آنکھوں میں اشک آ گئے، پیشانی پر بل پڑ گئے، کہا یہی معصومہ ہیں، کائنات کی تمام عورتوں میں سیدۃ النساء العالمین ہیں، یہ طاہرہ ہیں، یہ مطہرہ ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں ابن ابی الحدید معتزلی کہ میں نے دوسرا سوال کیا، تو یہ بتائیے کیا شہزادی فاطمۃ الزہرا نے جو فدق کا مطالبہ کیا، کہ آیا یہ مطالبہ ان کا یہ غلط ہے؟ استاد کہتے ہیں نہیں، بالکل صحیح ہے، بجا ہے، ان کا حق تھا، ان کی ملکیت تو انہوں نے مانگا۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کیا ان لوگوں نے فدق جناب سیدہ کو لوٹایا؟ استاد کہتے ہیں نہیں لوٹایا۔ کیوں نہیں لوٹایا؟ کہا اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے، اگر یہ لوگ فدق جناب سیدہ کو لوٹا دیتے تو دوسرے روز جناب سیدہ آ کر کے اپنے والی و وارث کے حق کا مطالبہ کرتی، جن خلافت کو ان لوگوں نے غصب کر رکھا تھا وہ خلافت بھی ان کو لوٹانا پڑتی۔ لہٰذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا مطالبہ کرنا فدق کے لیے وہ اپنے لیے نہیں تھا،
مادیات کے پیچھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی نہیں گزری، بلکہ ایک ایسا حق تھا کہ جو الہی حق تھا، جسے دنیا والوں نے مار لیا تھا بنام خلافت، حقیقت میں اسے لوٹانا مقصود تھا، اس لیے فدق کا مطالبہ کیا۔ دوسری وجہ، علت اور سبب فدق کا مطالبہ کرنے کی، کہ شہزادی نے اپنے حق کا مطالبہ کیا ہے، اور کوئی بھی انسان اگر اپنے حق کے مطالبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اگر اس نے اپنے حق کا مطالبہ کر لیا ہے تو وہ انسان جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور جس نے حق کا مطالبہ نہیں کیا وہ انسان خوب ہے۔ خوب اور بد، اچھا اور برا ہونا یہ حق کے مطالبے پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے۔ یہ ہیں زمانے میں کچھ افراد ایسے، اگر انہوں نے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کیا تو ان کی بڑی تعریف ہوتی ہے معاشرے میں، دیکھو کتنے اچھے انسان ہیں وہ، اپنا حق ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کیا۔ اور اگر مطالبہ کر لیا تو بتائیے ان کے پاس تو سب کچھ ہے، اس کے بعد بھی یہ کیوں مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ کس چیز کی کمی ہے ان کے پاس؟ تو انسان کے نیک اور بد ہونے کی دلیل اپنے حق کا مطالبہ کرنا نہیں ہے۔ نیک اور بد ہونا اپنی جگہ ہے، اور حق کا مطالبہ کرنا یہ اپنی جگہ ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کائنات والوں کو بتلانا یہ چاہتی تھیں کہ یہ میرا حق ہے کہ جسے میں طلب کر رہی ہوں، یہ میرا حق ہے جسے مار دیا گیا ہے، میں اپنے حق کے لیے کھڑی ہو رہی ہوں میں۔ اور حقیقت میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا یہ بتلانا چاہتی تھیں، کیونکہ کچھ افراد ایسے تھے جو رسول اللہ کی بزم میں آتے تو ضرور تھے، لیکن حقائق سے ناشنا تھے، لابلد تھے، جانتے ہی نہیں تھے۔ ان تک شہزادی اپنے میسیج، اپنے پیغام کو پہنچانا چاہتی تھیں کہ جن کو تم اس عصر حاضر میں اپنا خلیفہ مان رہے ہو، حقیقت میں ان کے چہرے کیا ہیں۔ انہوں نے ہمارے فدق کو بھی غصب کر رکھا ہے، اور ہمارے والی و وارث کی خلافت کو بھی غصب کر رکھا ہے۔ حقیقت میں ان کے چہروں کو سامنے لانا مقصود تھا، تاکہ لوگ پہچانیں کہ جن کو تم خلیفۃ المسلمین سمجھ رہے ہو وہ کتنے بڑے غدار ہیں، کتنے بڑے غاصب ہیں۔ وہ خلافت کو بھی غصب کر رکھا ہے انہوں نے، اور فدق کو بھی غصب کر رکھا ہے انہوں نے۔ اس لیے شہزادی مطالبہ کر رہی ہیں، اور حقیقت میں فدق کا مطالبہ کرنا شہزادی کے سامنے ایک بہت بڑا معرکہ تھا۔ یہاں پر اپنے حق کا مطالبہ کر کے شہزادی نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے۔ حقیقت میں مطالبہ فدق شہزادی کی بہادری اور شجاعت کی عکاسی کر رہا ہے یہ، اور کائنات والوں کی تمام خواتین کو ایک میسیج دے رہی ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہ جس زمانے میں ہر زمانے کا مظلوم، ظالم ترین اور حاکم اگر تمہارے حق کو غصب کر لے تو کبھی بھی اپنے حق کے مطالبے کے لیے پیچھے مت ہٹنا، ہمیشہ کھڑی ہو جانا اپنے حق کے مطالبے کے لیے۔ یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس لیے مطالبہ کیا تاکہ کائنات کی خواتین کو درس دے سکیں، اور آپ کا یہ مطالبہ کرنا ایک نمونہ عمل قرار پائے ہر کائنات میں ان خواتین کے لیے کہ جن کے حق کو پامال کیا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہو سکیں۔ اس لیے مطالبہ کیا جناب سیدہ سلام اللہ نے۔ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آپ اپنے حق کے لیے جو آئی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے فدق کا مطالبے کے لیے بس اپنے گھر کا ایک دروازہ کھولا جو مسجد کے اندر کھلا کرتا تھا، یا اسی راستے سے آپ آ گئی ہوں، نہیں۔ دعائے ندبہ میں ہے وَسَدَّ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابًا، سب کے دروازے جو مسجد میں کھلا کرتے تھے رسول اسلام نے بند کروا دیے تھے سوائے در علی بن ابی طالب کے، لہٰذا شہزادی نے اس در کا بھی استعمال نہیں کیا کہ کل کو یہ لوگ کہہ دیں گے کہ یہ مطالبہ فدق کا تھا، لہٰذا ان کی اپنی نجی پراپرٹی تھی، اس وجہ سے اپنے گھر کا دروازہ جو مسجد میں کھلتا تھا کھول کر کے آئیں اور آنے کے بعد مطالبہ کر لیا۔ نہیں، شہزادی نے اپنے گھر کے دروازے کو بند کیا اور گھر سے باہر نکلی، صدر دروازہ جو مسجد کا تھا اس دروازے سے آپ نے انٹری لی ہے اور داخل ہوئی ہیں آپ، تاکہ کائنات والوں کو یہ بات معلوم ہو سکے کہ یہ مسئلہ فدق یہ شہزادی کا اپنا نجی مسئلہ نہیں ہے، اپنا شخصی مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری ملت اور تشیع اور بالخصوص امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔
شہزادی کوئی اپنے نجی حق کے لیے نہیں آ رہی ہیں، بلکہ یہ اسلام کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں شہزادی۔ اس لیے جب اسلام کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں تو اپنے گھر سے دروازے کو کھول کر کے مسجد میں نہیں آ رہی ہیں، بلکہ یہ اسلام کا مسئلہ ہے تو جو اسلام کی روش ہے اس روش پہ چلتی ہوئی سیدۃ النساء العالمین مسجد کے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ اور اس طرح سے آ کر کے شہزادی نے اپنے حق کا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے۔ فتح کا مطالبہ شہزادی کی زندگی میں بہت اہم مطالبہ تھا۔ کائنات کی شہزادی مطالبہ کر رہی ہے، اور یہ سبھی جانتے تھے کہ اگر فتح دے دیا جائے گا تو کل کو یہ آئیں گی اور جو اسلامی حق مارے گئے ہیں، جو الہی حقوق مارے گئے ہیں، جو خلافت اور نیابت الہیہ جیسے حق کو ان لوگوں نے غصب کر رکھا ہے، وہ بھی انہیں لوٹانا پڑے گا۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے شہزادی کے حق کو نہیں لوٹایا، فدق کو نہیں لوٹایا، تاکہ انہیں خلافت بھی لوٹانا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔